فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ سورہ صافات آیت 100۔ اس وقت تک آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی، کچھ کے مطابق 86 سال اور کچھ کے مطابق 100 سال۔ اس عمر میں مانگی گئی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، چنانچہ ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، ایسے بیٹے کی بشارت جس کی نمایاں صفت حلیم تھی۔ سورہ صافات آیت 101۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ؟ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ صافات آیت 102۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، وہی کچھ کیجیے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ وہ اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے تھے، تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا۔ آپ کو مسلسل 3 راتیں یہ خواب آتا رہا جس میں آپ دیکھتے تھے کہ آپ اسی بیٹے کو جسے آپ نے اللہ سے دعائیں کر کر کے لیا تھا اور جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن رہا تھا، ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پیغمبر کا خواب وحی اور حکم الہی ہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورہ کرنے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا اس امر الہی کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے نوجوان بیٹے سے سوال کرنا، خواب کے بارے میں رائے لینے کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ اگر بیٹا آمادہ نہ ہوا، راضی نہ ہوا تو آپ اپنے اس کام سے رک جائیں گے، یعنی حکم الہی کی تعمیل سے رک جائیں گے، بلکہ اس لیے پوچھا تھا کہ آیا یہ صالح بیٹا ثابت ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ نے صالح بیٹے کی دعا کی تھی۔ آپ دراصل بیٹے کا بھی ٹیسٹ لے رہے تھے کہ وہ کس قدر صالح اور بردبار ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس قدر خندہ پیشانی سے اور فراغ دلی سے قربان ہونے کو تیار ہو گئے جس کی دوسری کوئی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک نہایت صالح اور انتہائی فرما بردار بیٹے ثابت ہوئے، کیونکہ بیٹے کی قربانی دینے کا حکم تو باپ کو ہوا تھا، بیٹے کو قربان ہو جانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ نے جو انہیں حلم عطا کیا تھا، اس بنا پر وہ جانتے تھے کہ ان کے والد پیغمبر ہیں اور ان کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں، انہیں یہ حکم بجا لانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لہٰذا بیٹے نے اپنے والد کا فرمان بلا چوں چرا تسلیم کر کے اپنے والد کی خوشنودی حاصل کر لی اور ثابت کر دیا کہ وہ اپنے رب کے بھی انتہائی تابعدار ہیں، اس کی رضا میں راضی ہیں۔ سبحان اللہ، بے مثال کردار باپ بیٹے کا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی قول و اقرار کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی آیت 54 میں کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ ایک اور لقب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تذکرہ کیجیے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے۔ یہ خصوصی طور پر اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان الفاظ میں کیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر
ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ یوں آپ نے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی اور اس سلسلے میں صبر کرنے کا جو وعدہ کیا تھا آخر وقت تک اسے نبھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مزاج کے اعتبار سے بہت زیادہ متحرک اور فعال تھے، اس لیے آپ کو رسول النبیہ کا لقب عطا ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بلند مرتبہ رسول تھے، صادق الوعد، اپنے وعدے کے سچے۔ جو وعدہ انہوں نے اپنے والد سے کیا اس پر قائم رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کیفیت کو سوچئے کہ جب باپ بیٹے کو لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے تو وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بیٹا ساتھ جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، ستجدونی انشاءاللہ۔ یہاں انشاءاللہ کہہ کر وعدہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں کہیں ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ اور پھر واقعی فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے اسی وقت پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم اپنے امتحان میں پورے اترے ہو، تم دونوں باپ بیٹے نے فرما برداری کی بے نظیر مثال قائم کر دی، یعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو تو نے ذبح کرنے لٹا دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں تجھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا بھی نہیں، یعنی لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تو سرخرو رہا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ صافات آیت 105۔ یعنی یہی ہمارا دستور ہے کہ ہم نیکوکار لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جب وہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ہم ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کو فضیلت عطا کر دیتے ہیں، پھر جس آزمائش میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے نکلوا بھی دیتے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی آزمائش میں ڈالا اور وہاں سے سلامت نکال بھی لائے اور ان کا مرتبہ بلند کیا۔ اسی طرح بیٹے کی قربانی کی آزمائش میں ان کے بیٹے کو بھی بچا لیا اور درجات بھی بلند کیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری آزمائش کے بارے میں خود ہی فرمایا کہ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک جس آزمائش کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، پھر اس آزمائش کا بڑا ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اس بات کی گہرائی کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ جس کا ایک ہی نوجوان بچہ ہو، وہی اس کا سہارا ہو، اسے بھی اس نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہو، اسے طبعی موت نہ آئی ہو، بلکہ باپ کو حکم دیا جائے کہ اسے میری راہ میں قربان کر دو، تو ایسے میں بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے۔ عظیم باپ اور عظیم بیٹا اس بڑی آزمائش میں سرخرو ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ فدیے میں دے کر اس کے بیٹے کو چھڑا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم سلام ہو تجھ پر۔ یہ ذبح عظیم ایک بڑا سینگدار مینڈا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ ابن کثیر، اسے بڑا ذبیحہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اور درجہ قبولیت پر فائز ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ فتح القدیر، اسماعیل کی جگہ اسے ذبح کیا گیا، اور پھر اس سنت ابراہیم کو قیامت تک قرب الہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عید الاضحیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری کر دی
کہ مسلمان وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔ سلام ہو اے ابراہیم، تجھ پر سلام ہو۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔